بیٹا عطا فرما دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس سے کیسے بیٹا مانگ سکتے ہیں، صرف اللہ سے مانگ سکتے۔ آئیے میں قرآن سے ثابت کروں۔ قرآن پڑھیے، قرآن کریم 16واں پارہ سورہ مریم آیت نمبر 17، آیت نمبر 17، آیت نمبر 18، آیت نمبر 19، 17، 18، 19 کی آیت نمبر ہے۔ حافظ صاحب قبلہ، مفتی صاحب قبلہ موجود ہے۔ فَأَرْسَلْنَا، اللہ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا فَقَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا۔ ذرا جھوم کر بولیے کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ مریم علیہ السلام کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ کون مریم؟ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا۔ جب مریم ایک استھان پر، ایسا استھان، ایسی جگہ جو تنہائی کی جگہ تھی، مریم بیٹھی تھی، اللہ نے جبریل امی کو بھیجا۔ غور سے سنیے گا، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے، اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنی روح کو ان کے جانب بھیجا۔ روح سے مراد روح الامی، جبریل امی کو بھیجا۔ اور جب جبریل امی گئے تو جانتے ہیں مریم تنہا تھی، اور جب جبریل امی گئے تو کس شکل میں گئے جانتے ہیں؟ قرآن نے ان کے شکل کو بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے حضرت جبریل امی اپنی اصلی شکل و صورت میں مریم کے پاس نہیں گئے، بلکہ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ایک بھرے پورے انسانی شکل و صورت میں گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھرے پورے انسانی شکل و صورت سے مراد کیا ہے؟ ایک مرد کے شکل میں گئے۔ آپ جانتے ہیں جو پاک دامن خاتون ہوتی ہے، جو اللہ سے ڈرنے والی خاتون ہوتی ہے، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی خدا کا خوف ہوتا ہے، وہ فوراً اللہ سے ایسے لوگوں سے پناہ مانگتی ہے۔ فوراً حضرت مریم کانپ گئی، ڈر گئی، اور مریم عرض کرتی ہے انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اے اللہ کے بندے میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ ذرا تھم کر بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انی اعوذ بالرحمن، میں تم سے اے اللہ کے بندے، اس تنہائی میں تم ایک بھرے پورے انسانی شکل و صورت میں میرے پاس آئے ہو، میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ ان کنت تقیا، اگر تم خدا سے خوف رکھنے والے ہو تو ڈرو رب کائنات سے۔ لیکن واہ جبریل امی، وہ تو اپنے نہیں گئے تھے، خدا کے حکم سے گئے تھے۔ ذرا جھوم کر بولیے نا سبحان اللہ۔ جبریل امی خاموش نہیں رہے، عرض کرتے ہیں مریم تم مجھے غلط تصور مت کرو، سنو انا رسول ربی، میں تو تیرے رب کا فرشتہ ہوں، بھیجا ہوا جبریل۔ بولیے سبحان اللہ۔ اے مریم تجھے ڈرنے کی آوشکتا نہیں ہے، تمہیں گھبرانے کی آوشکتا نہیں ہے۔ سنو قال انما انا رسول ربک، سنو میں تو تیرے رب کا فرشتہ ہوں، بھیجا ہوا فرشتہ، اب تمہارے پاس ایسے نہیں آیا ہوں۔ اب یہی مسئلہ سنیے گا غور سے۔ حضرت جبریل امی فرماتے ہیں سنو اس لیے آیا ہوں لے آہب لک غلاما زکیا، اے مریم میں اس لیے آیا ہوں کہ میں تجھ کو ایک صاف ستھرا بیٹا۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی آیت ہے۔ جبریل امی یہ نہیں کہہ رہے ہیں مریم میں تجھ کو خوشخبری دینے آیا ہوں کہ اللہ تجھ کو بیٹا دینے والا ہے، ایسا جبریل امی نے قرآن میں نہیں کہا۔ حضرت علماء بیٹھے ہیں، ایسا جبریل امی نے نہیں کہا کہ اللہ بیٹا دینے والا ہے، میں تجھ کو خوشخبری دینے آیا ہوں، نہیں، بلکہ قرآن کی آیت پڑھیے۔ جبریل امی عرض کرتے ہیں اے مریم سنو لے آہب لک غلاما زکیا، میں تجھ کو ایک بیٹا دینے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔
اگر صرف خدا بھی بیٹا دے سکتا ہے، خدا کی عطا سے کوئی بیٹا نہیں دے سکتا، تو سب سے پہلے فتویٰ جبریل امی پر لگانا پڑے گا، اور جبریل امی پر فتویٰ لگانا باطل، اس لیے ہمیں اس آیت کی بنیاد پر کہنے کا ادھیکار ہے کہ اللہ کی عطا سے مراد شاہ رحمت اللہ علیہ چاہے تو لوگوں کو بیٹا سبحان اللہ، مراد شاہ علیہ رحمت رضوان ہی نہیں ہے، اللہ کی جتنی اولیاء ہیں، اللہ جس کو چاہے، جو اولیاء چاہیں، جس کو نواز دے، چاہے بیٹا سے چاہے بیٹی